السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ہے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز۔ جو کہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں میموری ہوتی ہے، میموری میں اسٹور کرتے ہیں۔ تو اصل میں کمپیوٹر میں 2 ٹائپس کی میموری ہوتی ہے، پرائمری میموری، سیکنڈری میموری۔ پرائمری میموری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وولٹائل میموری۔ وولٹائل میموری وہ میموری ہو گئی جس میں جو کچھ ڈیٹا ہوتا ہے، جب کمپیوٹر سوئچ آف ہوتا ہے تو وہ اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، وہ سیو نہیں رہتا ہے۔ تو سیو کے لیے، موجود ڈیٹا رہنے کے لیے ہمیں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے۔ موبائل میں آپ دیکھیے، موبائل میں بھی میموری ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں اس میں کتنی میموری ہے، اس میں 64 جی بی میموری ہے، 128 جی بی، 32 جی بی میموری۔ جی ہاں، وہی میموری ہو گئی سیکنڈری اسٹوریج میموری۔ ٹھیک ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہو جائے گا تو ڈیٹا جو بھی ہوگا اس میموری وہ لاس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بھی ہم پڑھیں گے پرائمری میموری، وہ ہمیں آج نہیں پڑھنا ہے، آج ہمیں سیکنڈری اسٹوریج پڑھنی ہے۔ یعنی جو بھی کچھ ڈیٹا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس میں اسٹور ہوگا، چاہے کمپیوٹر آف ہو یا آن ہو، جتنی بار آف ہو جائے اتنی بار آن کریں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ڈیٹا کو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، ڈیٹا اسٹور ہی رہے گا۔ بٹ سیکنڈری اسٹوریج ایک ہی قسم نہیں ہے، سیکنڈری اسٹوریج میں ٹائپس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 2 ٹائپس ہے۔ پہلے وہ ہے سیکوینشل ایکسیس ڈیوائسز، نیکسٹ از ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائسز۔ سیکوینشل ایکسیس ڈیوائسز میں اس میں سیکوینشلی ڈیٹا کو ایکسیس کیا جاتا تھا، یعنی جو بھی کچھ اس میں اسٹور ہوتا تھا تو وہ سیکوینشل مینر میں ہوتا ہے۔ تو اس کی ایگزامپل ایک یہاں پہ میگنیٹک ٹیپ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں گا۔ پہلے جب ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا گھر میں تو اس میں ایک کیسٹ لگانی پڑتی تھی۔ تو کیسٹ میں جو اس کو اندر جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ریل۔ ٹھیک ہے نا، کیا ہوتی تھی، اس کو ہم ریل کہتے تھے۔ تو وہ اسی میں جو گانا ہوتا تھا تو وہ اس میں سٹور ہوتا تھا، اور وہ پلے کرنے کے لیے ہمیں اس ریل جو ہے وہ 2 ویلز پہ چڑھائی گئی ہوتی تھی، اور ویلز کو چلانا پڑتا تھا اسی کی۔ اور جب ریل آگے چلتی تھی تو ہیڈ ہوتا تھا اس ٹیپ ریکارڈر میں، ایک ہیڈ سے کیسٹ کو ریڈ کیا جاتا تھا، اور کیسٹ میں جو گانا ہوتا تھا وہ پلے ہوتا تھا۔ آپ گانا لیجئے یا ڈیٹا کہیے اس کو، جو اس میں انفارمیشن یا کچھ بھی اسٹور ہوتا تھا وہ پھر ہیڈ کے ذریعے سے ریڈ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اگر ایک کیسٹ میں 10 گانے ہوتے تو ہمیں اگر پہلا گانا سننا ہوتا تو ہمیں اس ریل کو وہ پہلے سے شروع کرنا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اب اس کیسٹ میں 5واں گانا چل رہا تھا، مثال کے طور پر اب ہمیں 10واں گانا سننا ہے، تو ہم ڈائریکٹلی کلک کر کے اس گانے پہ نہیں پہنچ سکتے، ہمیں فارورڈ کرنا پڑتا تھا 10ویں گانے پر۔ ٹھیک ہے نا، یہ گھمانی پڑتی تھی، یہ ریل کا پہیہ جو ہے یہ ہمیں گھمانا پڑتا تھا جب تک نہ ہم 10ویں گانے پہ آ جایا کرتے۔ تو اسی کو سیکوینشلی اس میں سٹور ہوتا تھا، تو سیکوینشلی ایکسیس بھی ہو جائے گا واپس، اس لیے اس کو کہتے ہیں سیکوینشل ایکسیس ڈیوائس۔ ٹھیک ہے نا۔ تو نیکسٹ از ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائس۔ اس میں جو بھی ہمیں چاہیے ہم ڈائریکٹ کلک کر کے یا ڈائریکٹ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم اس کو ویو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکسیس میموری۔ لیکن اس میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک ہے میگنیٹک ڈسک، نیکسٹ از آپٹیکل ڈسک، نیکسٹ از میموری اسٹوریج ڈیوائسز۔ میگنیٹک ڈسک میں 2 ڈسکس ہے، فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک۔ فلاپی ڈسک ایک پرانے زمانے کی ڈسک ہوا کرتی تھی، تقریباً اس کی جو نارملی جو لاسٹ میں استعمال کی گئی اس کی جو اس میں اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 1.44 MB۔ آپ مانیے مشکل سے ہم اس کو کہیں گے اب 1.5 MB اس میں سٹور ہوتا تھا بس۔ اور اگر یہ زور سے کبھی نیچے گر جاتی، اچانک سے نیچے گر جاتی، ناٹ زور سے، اچانک سے نیچے گر جاتی، تو خدشہ ہوتا تھا کہ جو اس میں ڈیٹا ہے وہ سارا لاس ہو گیا، یعنی وہ پھر نہیں چلتی تھی، وہ خراب ہو جاتی تھی۔ اس کو بہت سنبھالنا پڑتا تھا، اس کو جیسے لگے گا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہوا کا ٹچ بھی نہیں لگنا چاہیے، ویسے ہم اس کو استعمال کرنا ہم پڑتا تھا ہمیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو نیکسٹ از ہارڈ ڈسک۔ ہارڈ ڈسک جو ہے یہ کمپیوٹر میں آج بھی لگی ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک۔ ٹھیک ہے نا۔ جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس کا ہم تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں۔ اس میں ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، آرام سے ویو بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر اس میں گانے ہوں گے 50، اگر اس میں گانے 1000 ہوں گے، ہم ہزارہ گانا بھی سن سکتے ہیں، 500 والا بھی، 400 والا بھی، ایک جھٹکے میں۔ اس میں وہ ریل آگے پیچھے گھمانا، سیکوینشل ایکسیس نہیں تھا، ڈائریکٹ ایکسیس اس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔
تو اب ہارڈ ڈسک اس کے آگے کس میں زپ ڈسک ہے، ڈسک پیک ہے، ونچسٹر ڈسک ہے، تو ہمیں اس میں آج جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ از اوپٹیکل ڈسک، اس میں سی ڈی روم ہے، سی ڈی آر ہے، سی ڈی آر ڈبلیو ہے، ڈی وی ڈی ہے۔ آپ تو جانتے ہوں گے ڈی وی ڈی تو دیکھے ہوگے آپ نے، سی ڈی بھی دیکھی ہوگی، یہ وہی ڈسکس ہے، ان کو اوپٹیکل ڈسکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ از میموری اسٹوریج ڈیوائس، اس میں آتی ہے میموری کارڈ ہمارا جو ہم موبائل میں لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریم ڈسک، فلیش ڈرائیو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری جو ہے یہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہے۔ آپ مان لیجیے اگر ہمارے پاس ایک میموری کارڈ ہے، اس میں کچھ ڈیٹا اسٹور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کچھ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے تو ہم وہ اس میموری کارڈ کو کسی بھی موبائل میں اگر لگائیں گے تو وہاں اس ڈیٹا کو ویو کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں لگائیں گے وہاں بھی ویو کر سکتے ہیں، اور ویو ایسے کر سکتے ہیں چاہے اگر اس میں 50-100 فوٹوز ہوں گے مثال کے طور پر، ہم 100 فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس وہ 99 والا فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں، 50 والا فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک جھٹکے میں، نہ اس میں آگے پیچھے کرنے کی اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائس ہے یہ، اور میموری کارڈ کو کسی بھی موبائل میں لگائے آپ تو وہاں بھی اس میں ڈیٹا اسٹور رہے گا، وہ مٹتا نہیں ہے خود جب تک ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے یا فارمیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو سیکنڈری اسٹوریج یہاں پہ آپ نے اس ٹائم آپ کو ذہن میں آیا ہوگا، آپ اس کو پڑھیے، ویڈیو کو پھر سے دیکھیے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ کنفیوژن ہو گیا تو کمنٹس میں ضرور لکھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ شکریہ۔